السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. کیسے چل رہا ہے رمضان؟ میں ٹھیک ہوں. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا مجھے بتائیں کہ جو میں نے ایک روزہ چھوڑا ہے، کیا وہ میں شوال کے جو روزے ہوں گے اس کے آخری روزہ جو ہوگا اس میں رکھ لوں یا نہیں؟ پلیز مجھے بتا دیں. جزاک اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. عامرہ ہیں راول پنڈی سے، جاننا چاہ رہی ہیں کہ رمضان کا ایک روزہ ان کا چھوٹ گیا بیماری کی وجہ سے. عامرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے کلی طور پر، اور آپ کو طاقت اور ہمت دے کہ آپ روزے رکھ سکیں جو روزے آپ سے چھوٹے ہیں. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے جو پوچھا جا رہا ہے سوال، وہی آپ نے پوچھا ہے کہ رمضان کے روزے اگر کسی کے چھوٹے ہوں تو وہ کیا شوال میں رکھ سکتی ہے. یہاں بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا شوال کے 6 روزوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، مطلب 6 وہ ہو جائیں گے اور رمضان کے روزے بھی ہو جائیں گے، تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے. ایسا آپ شوال کے روزوں کے ساتھ نہیں کر سکتی ہیں. جی ہاں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب بھی وہی بتا رہے ہیں، سنیے. لا يجوز بما يظهر لنا أن يصام النافلة قبل الفریضہ. ہمارے نظر میں جو اہمیت کے حامل چیز ہے وہ فرائض ہیں. فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج، فرض زکوٰۃ، یہ سب چیزوں پر بھاری ہیں، سب چیزوں پر مقدم ہیں. آپ کا روزہ اگر فرضی چھوٹا ہے، فرض روزہ چھوٹا ہے، تو وہ شوال کے روزوں سے زیادہ اہمیت ہے اس کی. شوال کے 6 روزے اگر آپ کے چھوٹ گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا. لیکن اگر آپ نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو پھر آپ سے خدشہ ہے اس بات کا کہ آپ سے سوال ہوگا، کیونکہ رمضان کا روزہ رکھنا آپ پر واجب ہے. 2 شرائط، 2 وجوہات سے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من الشوال كان كصيام الدهر والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعا. یہاں وہ شخص جس نے رمضان کا روزہ قضا کیا، رمضان میں ایک روزہ چھوٹ گیا تھا آپ کا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے اور آپ کی کمر کو بھی اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائے. آپ نے میری بھی کمر کا وہی سلسلہ ہے، میں بھی روزانہ آج کل انجیکشن لگوا کر آ رہا ہوں. تو بہرحال میں رات کو انجیکشن لگواتا ہوں، لیکن جو دن میں انجیکشن، پتہ نہیں آپ نے روزہ کیوں چھوڑا تھا، کیونکہ انجیکشن جو لگوایا تھا نا آپ نے، وہ غالباً غذا کا انجیکشن نہیں ہوتا، اور انجیکشن لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات شاید آپ کے علم میں نہیں تھی. تو بہرحال شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے کوئی روزے رکھتا ہے اور وہ شوال کے پھر 6 روزے رکھتا ہے تو پھر اس نے کہ گویا کہ پورے دہر، پورے سال کے روزے رکھے. تو شوال کے 6 روزے اور رمضان کے پورے ماہ کے روزے، تب یہ آپ کو پورے اجر کا باعث ٹھہرے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ رمضان کے روزے ایک تو میرا مس ہو گیا تھا اور شوال کے 6 روزوں میں سے ایک اس کو بنا دوں گی، تو پھر شوال کے 6 روزے نہیں ہوئے نا، پھر شوال کے 5 ہوئے. آپ نے ایک روزہ کم کر لیا. ایک روزہ تو آپ کا رمضان کا رکھا ہے نا آپ نے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، رمضان کے پہلے روزے رکھ لیجئے. وہ عورتیں جو 5 یا 6 دن مینسز کے دنوں کے روزے رہ جاتے ہیں، ان کے حیض کے ایام کے، وہ روزے آپ پہلے رکھ لیں، پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں. یہ زیادہ مناسب ہے، اور اسی سے آپ کو اجر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق مصداق بھی بنائے گا. کیونکہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من الشوال، پھر اس نے 6 روزے رمضان کے بعد شوال کے رکھے، تو رمضان کے پورے روزے اور شوال کے 6 روزے، تب اجر ملے گا. ایسا نہیں ہے رمضان ادھورا ہے اور شوال ہمارے رہ گئے ہیں تو یہ شوال کے ہم نے پورے کر لیے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كالدهر. اوكي. الذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعا 6
من شوال لرمضان. تو یہاں پہلے رمضان کے روزے رکھیں اور پھر قضا پوری کر لیں اس کی، پھر 6 من شوال. بقي عليه بعض رمضان فلا يكون متبعا لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان. فإذا كان الرجل عليه صيام رمضان يكون مسافرا أو مريضا ثم عافاه الله، تو چاہے وہ مریض ہو یا بیمار ہو، جیسے آپ کی بیماری کی کیفیت تھی، تو آپ رمضان کا روزہ رمضان کے بعد رکھیں، وہ ضروری ہے، اور شوال کے 6 روزے بھی رکھیں. اور جو دوسری شق جو دوسری کیفیت بیان کر رہے ہیں، الدین اللہ حق بالقضاء، کہ ہمیں اللہ کا جو دین ہے وہ جو فریضہ ہے ہمارا، اس کی قضا کرنا ہم پر واجب ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا. اور شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے گی، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ بعد میں روزہ رکھا کرتی تھیں، تو آپ اہل علم کا موقف یہ ہے اس سلسلے میں. اما قولہ عن عائشہ فعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ كانت تؤخر الصوم الى شعبان قالت پھر وہ آپ اس لیے اپنے روزوں کو مؤخر کرتی تھی کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ آپ کی خدمت گزاری میں اپنی زندگی کو صرف کیا کرتی تھیں. تو ایسی صورت میں بہت سے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر اپنے روزے جو قضا روزے ہیں وہ شوال کے بعد بھی رکھ لیں تب بھی جائز ہے. لیکن شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ اس میں سے جو پہلی سچویشن ہے وہ سچویشن زیادہ سیف ہے، زیادہ مبارک ہے کہ آپ رمضان کے پہلے روزے رکھ لیں اور پھر بعد میں شوال کے روزے رکھیں. جیسے کہ آپ کا ایک روزہ چھوٹا ہے تو آپ شوال میں پہلے ایک روزہ رکھیں اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں، تب آپ کا رمضان اور شوال پورا ہو گیا. البتہ جن لوگوں کے حیض کے روزے رہ جاتے ہیں اور وہ شوال میں بھی نہیں رکھ پاتے بیماری اور کسی وجہ سے، تو وہ حج کے روزوں میں ان کو ایک تیر سے 2 شکار کر سکتے ہیں. آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، اس کی نیت آپ یہ کر لیں کہ یہ میرا نفلی اور فرض روزہ یہ ثابت ہے. اسی طریقے سے محرم کے روزے یا جمعرات اور پیر کا روزہ یا ایام البید کے 3 روزے، ان میں آپ اپنے فرضی روزوں کو رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پر ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ اس کی جو حیثیت ہے وہ شوال کے روزے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ شوال کے روزے کی حیثیت مختلف ہے. شوال کا روزہ یہ ہے کہ آپ رمضان پورا رکھیں اور پھر شوال کے 6 روزے رکھیں، تو رمضان اور شوال کے 6 روزے، تب یہ 1 سال کا اجر ملتا ہے. لیکن رمضان کے 29 روزے رکھے یا 28 روزے رکھے اور آپ نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تب آپ کو اس حدیث کا مصداق نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے پورے روزے رکھے، یہ نہیں ہے کہ 2 چھوڑ دیا یا 1 چھوڑ دیا، تو اس کو آپ پہلے پوری کر لیں اور بعد میں شوال کے روزے رکھیں. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.